Audio Jungle. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شب روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فکر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم و مقام پیش کر دیتی ہیں۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ وہ گھر ہزار صدقہ تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی رو سے کافری ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عشق رسول ہو۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ قلب کی فطرت ایسی ہی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے۔ مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اور اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ میری آباء و اجداد برہم تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔
اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئے زندگی حاصل کریں۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی رہے؟ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی کفن سے پہلے خون۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام کے قانون، سیاست کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ۔